میں جنرل ضیاء الحق شہید کو صدر نہیں مانتا، وہ آرمی چیف تھے اور ڈنڈے کے زور پر حکمران بنے ہوئے تھے۔ یہ ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس پر، جب اعجاز الحق کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ کچھ حقیقت یہ ہے کہ اعجاز الحق بھی وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس نہیں لی تھی، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، باقی سب نے اپنی درخواستیں واپس لے لیں۔ لیکن کیا کرے، جنرل ضیاء الحق شہید کے حوالے سے جو بغض لوگ رکھتے ہیں وہ اب چائے کی پیالی پر طوفان اٹھا رہے ہیں اس بات کو لے کر یا اس ریمارکس کو لے کر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے دیے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے قاضی نے دیے ہیں، جو انصاف کی مسند پر بیٹھا ہوا شخص ہے۔ لیکن فیض آباد دھرنے پر آنے سے پہلے میں آپ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جانب لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے خلاف فیض آباد دھرنے کے دوران جو ہے وہ سازش ہوئی، میڈیا کو یرغمال بنا لیا گیا، پھر اپنا ایجنڈا تھا، پھر جنرل فیض حمید ملوث تھے، نواز شریف کو فکس کرنا تھا، جو بھی ہے کہتے رہے، اور پھر شیخ رشید، اعجاز الحق اور اس طرح کے سیاستدانوں نے جو لبیک کے کارکنان ہیں ان کو اشتعال دلوانے کی کوشش کی اور علامہ خادم حسین رضوی مرحوم سے گھر چھوڑ کیا کہ ہم نے نواز شریف کو فکس کرنا ہے، ان کی جو حکومت ہے اس کو ٹرپل کرنا ہے۔ گو کہ اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ شاہد خاقان عباسی تھے۔ اگر اس وقت کے چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے اس وقت کی آرمی چیف اور وزیر اعظم کو خط لکھا تھا تو آج تک وہ اس وقت کے وزیر اعظم کے حوالے سے کیوں نہیں بولے؟ آج جو میڈیا پر بول رہے ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں بولے تھے؟ لیکن میں تھوڑا سا ہٹ نہ جاؤں اس لیے 2014 میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ ریاست پاکستان کے خلاف جو سازش ہوئی، جو حالات خراب ہونا شروع ہوئے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا۔ 2012-13 میں لانگ مارچ ڈاکٹر طاہر القادری نے کر لیا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اور پھر ایک سیاسی جرگہ بنا تھا، سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی اس میں متحرک ہوئے تھے، اس کے بعد بھی وہ کافی زیادہ متحرک رہے۔ سوری، میں یہاں پر تھوڑا سا ہم بھی غلطی کر جاتے ہیں، وہ جب دھرنا عمران خان نے دیا تھا تب وہ سیاسی جرگے کے امیر بنے تھے سراج الحق صاحب، لیکن وہ جو قاضی صاحب کا پہلا دھرنا تھا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھا، قادری صاحب کا۔ اب آ جاتے ہیں جی 12-13 اس کے بعد 2014 میں، یعنی 16 جون 2014 پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں ایک دن جب سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا ہوا۔ اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ وزیر اعلیٰ کون تھا؟ اور آپ بلائیں احسن اقبال صاحب کو، جو وفاقی وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، ان کو بلائیں کہ یہ اکثر بطور وفاقی وزیر جب تقریبات میں خطاب کیا کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے ہماری حکومت کے خلاف، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے یہ بات کیا کرتے تھے۔ فیض آباد کا تو دھرنا جو ہے وہ بات کا معاملہ ہے نا، پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو تو انصاف دے لیں، تھوڑا سا پیچھے سے شروع کریں نا۔ اگر آپ انصاف دینے پر تلے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال برقرار رہے، قانون کی علمبرداری ہو، تو پھر آپ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن سے شروع کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس صاحب کو سانحہ ماڈل ٹاؤن سے یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا پڑے گا کہ بھائی جان اس وقت کون کون ملوث تھے، لندن پلان کیا تھا، کون مستفید ہوئے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی جو جے آئی ٹی رپورٹ تھی سانحہ ماڈل ٹاؤن پر، اس کا کیا بنا؟ لائیں، فکس کریں سب کو، قادری صاحب کو بھی بلائیں، سب کو بلائیں، نواز شریف صاحب کو بھی بلائیں، شہباز شریف صاحب کو بھی بلائیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی بلائیں، عمران خان صاحب کو بھی بلائیں، شیخ رشید صاحب کو بلائیں، پھر چودھری برادران کو بلائیں، چودھری شجاعت کو بلائیں، چودھری پرویز لائی کو بلائیں، مجلس وحدت المسلمین کے قائدین کو بلائیں نا سب کو، تاکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین ہیں انہیں بھی انصاف ملے۔ کھولیں وہ فائل اور بلائیں ان میڈیا پرسنز کو جو حقائق مسح کرتے رہے ہیں۔ خالی فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سے تو کچھ نہیں ہوگا، یعنی اب تو عیاں ہو گیا ہے کہ ایک سابق سرکاری ملازم کو، یعنی وزارت دفاع جو لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ وزارت دفاع کا ایک ملازم، اس ایک ملازم کو فکس کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ پھر
اس سے تو ایک اور بات بھی احاظ کی جا سکتی ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب آئے ہیں اور امیر لبیک حافظ سعد حسین رضوی نے ان کے خلاف اتنی دبنگ تقاریر کی ہیں، تو شاید پھر انہیں فکس کرنا مقصود ہو. ازیوم ہی کیا جا سکتا ہے نا، کوئی بھی چیز کو آپ انٹرپریٹ کر لیں. یعنی ایک اچھے عمل کے لیے اعجاز الحق کے وکیل سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو آگے سے بات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. تو پھر آپ ایک خاص لابی کو جو جنرل ضیاء الحق شہید کے خلاف بغض رکھتی ہے، چاہے وہ میڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے، چاہے لبرل طبقہ ہے، آپ انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں. ایک چیف جسٹس کا کام کسی ایک طبقے کو تو خوش کرنا نہیں ہے. ریمارکس دیتے ہوئے 100 بار سوچ لینا بھی چاہیے کہ ریمارکس کا اثر سوسائٹی پہ کیا ہو سکتا ہے. سادہ سا کیس تھا، آپ وہاں پر اعجاز الحق کی تعریف بھی کر سکتے تھے کہ چلے کوئی تو کھڑا ہوا جس نے اپنی نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ واپس نہیں لی اور اپنا نام وہ کلیئر کرانا چاہتا ہے کہ میں اس سارے قصے میں ملوث نہیں تھا. اور بات کہاں سے کہاں لے گئے. پھر کینیڈا سے کوئی آیا، فلانی جگہ سے آیا، یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بلائیں نا سب کو، ایک ایک کر کے کیس 2013 14 12 یہاں سے شروع ہوں، تاکہ ہمیں یہ لگے، اس قوم کو یہ لگے، عدلیہ پر اعتماد بحال ہو کہ یار یہاں پر واقعی کوئی شخص انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرنا چاہتا ہے اپنے ذاتی معاملات کو ایک جانب رکھ کر. لیکن یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے نا پھر کہ معاملہ کچھ اور ہے. پہلے عمران رجیم میں جو صحافی زیر عتاب تھے اب وہ خوشی کے ساتھ شادیانے بجا رہے ہیں، اور جو اب زیر عتاب ہیں وہ تو زیر عتاب ہیں. جذباتی انداز تھوڑا سا یہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین ہیں جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے، یعنی اسے ہوئے بھی اب 10 سال ہونے والے ہیں، یعنی 2024 کو 10 سال پورے ہو جائیں گے. کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ لائیں نہ کھولیں یہ کیس جو ریاستی بربریت کی ایک بدترین مثال ہے. ان افسران کو بلائیں جو اس وقت آئی جی تھے، جو کمشنر تھے، جو ڈی سی تھے، جو پولیس افسران تھے، جو بیوروکریسی تھی، بلائیں سب کو. لیکن عمران خان کی حکومت میں انہیں اعلیٰ عہدے دے دیے گئے، اور اب ان میں سے کچھ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بھی چہیتے ہیں، اس سسٹم کے چہیتے ہیں. تو فکس کریں نا جو اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے، جو سیاسی لوگوں کے احکامات مانتے ہیں اور ان کی اسی بنیاد پر ترقیاں ہوتی ہیں، بلائیں ان سب کو اگر سسٹم واقعی تبدیل کرنا ہے. ورنہ جی میں جنرل ضیاء الحق کو صدر نہیں مانتا، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے چیف صاحب کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لانڈری سے جو نکلے ہیں، چلے ہم لانڈری کہہ دیتے ہیں، ہم بھی تنقید کر دیتے ہیں، اس سے جو نکلے ہیں بلائیں ان کو. وہ دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں سارے، ان کا بھی نام لیں، پھر تمام سیاستدانوں کا نام لیں. یعنی جنرل فیض یا جنرل باجوہ پر ہے کہ چلیں جی انہوں نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، پھر آرمی چیف سابق جنرل رحیل شریف، ٹھیک ہے کریں نا، لیکن پیچھے سے پھر شروع ہو نا. وہ سراج الحق صاحب کہتے ہوتے ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یا نون لیگ ایک ہی گملے کے 3 پھول ہیں، اور جو لڑائی ہے وہ فیڈر کی ہے کہ جس کے منہ کو فیڈر دے دیا گیا وہ بچہ خوش ہو گیا، بچہ جمہوریہ خوش ہو گیا. اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی پاک صاف ہے، اس کے لیے فوج پاکستان کی ایک عظیم فوج ہے، اور جب فیڈر کسی سے کے منہ سے چھین لیا جاتا ہے تو یہ مخالف ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا مطالبہ یا ہماری بات کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال ہوں یا جسٹس آصف سعید کوسہ ہوں یا پیچھے آپ دیکھیں، انہوں نے بھی اپنے صحافی رکھے ہوئے تھے جو ویلا کیا کرتے تھے، امیج بلڈنگ کیا کرتے تھے، مفت کی کنسلٹنسی دیا کرتے تھے. دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی کسی کو مفت کی کنسلٹنسی نہیں دیتا، اس کے پیچھے ایک مفاد ہوتا ہے. اب سیول سپرمیسی کے نام پر، پارلیمنٹ کی بالادستی کے نام پر کچھ بچے جمہوریہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو آپ کے ساتھ نہیں تھے وہ آپ کے جو پیشرو تھے ان کے ساتھ تھے، اور بچے جمہوریہ لگے ہوئے ہیں قوم کو الٹی گئے. کچھ
جو ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد کامیاب ہو گئے ہیں، والے نیارے ہو گئے ہیں، کچھ جو ہے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جب ہوا تھا تو ان کے والے نیارے ہونا شروع ہو گئے تھے. قوم کے ہاتھ کیا آیا؟ قوم کو پھر کنفیوز کر دیا جاتا ہے. یہ فیض آباد دھرنا کیس بالکل ایک کلیئر کیس تھا، جس طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن ایک کلیئر کیس ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ احسن اقبال صاحب، ان کی تقاریر کا آپ ریکارڈ نکلوائیں، بلکہ نون لیگ کے اکثر رہنماؤں کا اس وقت ریکارڈ نکلوائیں اور ان سے پوچھیں بھائی جان سازش کس نے کی تھی؟ اگر یہ ریاست کے خلاف سازش تھی تو کس نے کی تھی؟ اور جب آپ کی حکومت رہی 2018 تک تو آپ نے ان کے خلاف کیا کیا؟ پھر 22 سے 23 تک جو 2016 ماہ تک آپ کی حکومت رہی ہے دوبارہ، تو آپ نے کیا کر لیا؟ پھر ان سے پوچھیں نا، جو اقتدار میں آتے ہیں، پھر جو کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں بلائیں. جو قبر میں چلے گئے ہیں انہیں خدا را چھوڑ دیں، ان کا پیچھا چھوڑ دیں. یہ آج کی جو نوجوان نسل ہے نا، آج کی جو نوجوان نسل ہے، انہیں بھٹو سے، جنرل ضیاء سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہیں اپنے مسائل سے لینا دینا ہے. اور جو گزشتہ 10 سالوں میں واقعات ہوئے ہیں، انہیں اس سے لینا دینا ہے. جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا پر بڑی متحرک ہے، جو قریب ترین واقعات ہوئے ہیں، جو قریب ترین شخصیات قصوروار ہیں، پہلے انہیں تو قانون کے کٹہرے میں لے آئیں، پھر گڑے مردے اکھاڑ لیجیے گا. اور لگے ہوئے ہیں درا در وہ جو آپ ایک ریمارکس ہیں، لیکن آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوں، تاکہ ان کے لواحقین بھی سکھ کا سانس لیں. اگر واقعی وہ ان کے پیر و مرشد ملوث ہیں تو بلائیں نا انہیں. ان کے بیٹے بھی ادھر ہیں، بلائیں انہیں کسی کمیشن میں. نام لینے سے تو کیا ہو گیا؟ اخبارات میں لیڈ لگ جائے گی، چینلز پر ہیڈ لائن چل جائے گی. جو آپ کی لابی کے میڈیا پرسنز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ بلے بلے واہ 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 کرتے رہیں گے. اس سے آگے کیا ہوگا؟ چند ماہ کے مہمان ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر چیزیں یہی ہوتی ہیں نا. انصاف وہ جو ریمارکس سے نہیں بلکہ ہوتا ہوا دکھائی دے. دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.